حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے اور وہ تھوڑا سا صدقہ جب پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پالتا ہے جس طرح تم جانور پالتے ہو، اور قیامت کے دن وہ مٹھی بھر جو دیے ہوئے تھوڑا سا صدقہ دیا ہوا تمہیں ایسے ملے گا جس طرح احد پہاڑ ہوتا ہے۔ تو وہ تو بڑھتا رہے گا، پلتا رہے گا، لیکن جس میں شرک شامل ہو گیا تو وہ بڑا عمل بھی ہوا تو وہ عمل قابل قبول ہی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، اور پھر جب وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب اپنے کام و دہن میں ٹپکاتا ہے اور وہ ٹھنڈا میٹھا مشروب اس کی رگوں کو تر کرتے ہوئے معدے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی زبان بولے نہ بولے دل اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری خوشی روزہ دار کو تب ملے گی جب روزے کے صلے میں اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے۔ اللہ کو اپنے بندے کی 3 عادتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ نمبر 1 گرمی میں روزہ رکھنا، نمبر 2 سردی میں وضو کرنا، اور نمبر 3 جوانی میں عبادت کرنا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے نا، اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا، وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے نا، پھر وہ تو توانائی دیتا ہے نا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تو آنسوؤں والوں کے آنسوؤں پہ بڑا کرم فرماتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائیں، فرمایا یہ 3 کام کر لینا اللہ تمہیں نجات عطا کر دے گا، تم بچ جاؤ گے دنیا اور آخرت میں۔ 3 کام۔ حضور کون کون سے؟ فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا، دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا گھر تمہارے لیے بہترین جگہ ہے، ہمارا نہ پھرنا، بلا وجہ نہ گھر سے نکلنا۔ تیسرا نبی پاک نے فرمایا جو خطائیں تم نے کی ان پہ رویا کرو، اللہ کی بارگاہ میں رویا کرو ان خطاؤں۔ جنت کی لڑکیوں کی ہائٹ بھی 130 فٹ، او ہو 130 فٹ، ذرا تصور کرو۔ پھر سر کے بال ان کی سر کی چوٹی سے آتے ہیں پانی کی آبشار کی طرح اور پاؤں کی ایڑی کو آ کے چومتے ہیں۔ 130 فٹ لمبے بال ہوں گے، اور جب وہ یوں سر کو لہرائے، یوں ہلائے گی، یوں گھمائے گی تو ان کے بال ایسے گھومیں گے کہ پوری جنت میں بجلیاں چمکنے لگ جائیں۔ جیسے یہ نہیں لائٹیں لگا کے وہ ایک نظارہ بناتے ہیں اور مختلف لائٹیں ادھر جاتی ہیں، ادھر جاتی ہیں، ادھر آتی ہیں، ادھر آتی ہیں۔ وہاں وہ نیاگرا میں انہوں نے لائٹیں لگائی ہوئی ہیں رات کو دیکھنے کے لیے، تو عجب اس کا نظارہ بن جاتا ہے۔ تو جنت کی لڑکی صرف یوں کرے گی تو اس کے سر کے بال جب ایسے گھومیں، ایسے لہرائیں گے تو میرے رب کی عزت کی قسم ساری جنت میں ایسے لائٹیں پھیلیں گی کہ وہ کہے گا تو سر ہی ہلاندی رہو میرے کو، ہائے ہائے۔ اور اس میں موتی جڑے ہوئے ہوں گے، موتی جڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ جو لباس پہنے گی، لباس وہ لڑکی جنت کی لڑکی وہ لباس پہنے گی، اس کا ریڈیس 3 مائل ہوگا، 3 میل میں اس کا لباس گھوم رہا ہوگا، اور اٹھانے میں اتنا آسان، پہننے میں اتنا آسان کہ یہ جوڑا پہننے کا وزن ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور وہ ایک جوڑا نہیں پہنتی، 100 جوڑے پہنتی ہے، ہر جوڑے کا رنگ الگ الگ نظر آتا ہے۔ میں نے کرتا پہنا ہے، آپ کو میری بنیان نظر نہیں آ رہی، ویسٹ کوٹ کے نیچے والا کرتا نظر نہیں آ رہا، وہ 100 جوڑے پہنے گی، ہر جوڑے کے پیچھے آپ کو اس کا ہر جوڑا نظر آئے گا، اور آخر میں اس کا جسم چاندی کی طرح چمکتا نظر آئے گا۔ اس کو حسن اللہ نے کیوں دیا ہے، کہاں سے دیا ہے؟ امام مالک بن دینار نے ایک نوجوان سے کہا اتشتاق للحور العین، تجھے جنت کی حور کا شوق ہے؟ کہنے لگا نہیں، اللہ کا بندہ اشتاق الیہن فإن نور وجہن من نور اللہ تعالی، ارے ان کا شوق کیا کر کہ ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے۔ اللہ نے اپنے نور سے میک اپ کیا، اپنے نور سے میک اپ کیا ہے، چونکہ اللہ کی ذات ہمیشہ عبد الآباد ہے، لہذا جب اللہ کا نور پڑا جنت کی لڑکی پر تو ہمیشہ اس کا حسن بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں، ہر لمحے زیادہ ہوگا، زیادہ۔ لہذا دیکھنے کی لذت بھی لینا چاہو، اور 1000 سال صرف اپنی بیگم کو دیکھتے رہو، جنت کی لڑکی کو دیکھتے رہو تو رب ذوالجلال کی قسم آپ کے دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا، اور تمہارے چہرے پر بھی اللہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا۔ لہذا تم بھی ایسے ہوگے کہ تمہاری حور یا بیگم تمہیں 10,000 سال دیکھتی رہے تو اس کو
اس کے دیکھنے کا مزہ ختم نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ مجھے بتاؤ کوئی ایسا بھی پیار کرنے والا ملے گا، کوئی ایسی بھی محبت کرنے والا ملے گا؟ لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمها، اے میرے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے اس کی تکلیف مجھے ہوتی۔ انسان جب 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے نا، وہ سمجھتا دیکھو یار میں 5 ٹائم کا نمازی تو ہوں، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ پورے رمضان کے روزے رکھے، اس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا۔ یہ جو کمپیریزن ہے نا کہ میں بہتر ہوں، شیطان نے ایک بار کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان پہلے سے مردود نہیں تھا، فرشتوں کا استاد تھا، مگر وہ برباد ہو گیا ایک بار تکبر کر کے۔ آج وہ شخص سوچے جو روز تکبر کرتا، اس کا بنے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دل کو شیشے سے تشبیہ دی ہے، شیشے سے، اور عرب کی شاعری میں، اردو کی شاعری میں، فارسی کی شاعری میں دل کو شیشے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ میں صرف قرآن سے آپ کو بات کر رہا ہوں۔ المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، یہ دل شیشہ، شیشے سے تشبیہ دینے میں پتہ نہیں کتنی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ میرے مضمون سے متعلق، شیشہ ٹوٹے جڑتا نہیں، ہر چیز ٹوٹ جائے جڑ جاتی ہے، شیشہ ٹوٹ جائے نہیں جڑتا، پھر آگ میں ڈالنا پڑے گا۔ یہ کم بخت دل بھی کچھ ایسا ہے، یہ ٹوٹے تو جڑتا نہیں، اور اسے توڑنے کے لیے خنجر نہیں چاہیے، یہ زبان ہے جس سے یہ کٹتا ہے، اور اس کو جوڑنے کے لیے کوئی آئنٹمنٹ نہیں چاہیے، یہی زبان کا میٹھا بول ہے جو اسے جوڑ دیتا ہے۔ ایک بول جوڑ دیتا ہے، ایک ہی توڑ دیتا ہے۔ ساری دنیا کا شہد اکٹھا کروں، زبان کا بول اس سے میٹھا ہے۔ ساری دنیا کے 7 سمندر کی کڑواہٹ اکٹھی کروں تو زبان کی کڑواہٹ اس سے زیادہ ہے۔ یہ 32 دانتوں کے درمیان اور 2 ہونٹوں کے درمیان مرہم بھی ہے اور زہر بھی ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کیا جی بتائیں؟ تو آپ نے یوں کیا، یہ زبان۔ ایک روایت معاذ تمہیں دین کی بنیاد بتاؤں، دین کا ستون بتاؤں، دین کی چھت بتاؤں؟ یہ تعبیر میری ہے، الفاظ کچھ اور۔ بنیاد، پلر، چھت، عمارت پوری ہو گئی۔ اور دوسری حدیث خلاصہ بتاؤں؟ خلاصہ سارے کتنا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا۔ انہوں نے کہا جی کیا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ کہ زبان قابو میں رکھنا، کف ہذا کف ہذا، اسے قابو میں رکھنا، اسے قابو میں رکھنا۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا۔ تو میری آپ کی زندگی میں جو خوبصورتی آئی، ایک اس دل کو نفرتوں سے پاک کرتا،